ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہونے کو ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس طرح سے پوسٹ بنا کر کے شیئر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی ربیع الاول کی سب سے پہلے مبارکبادی دی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، یا جس کسی نے بھی سب سے پہلے خوشخبری دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جہنم اس پر حرام ہو گئی۔ اس طرح سے پوسٹ بنا کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ کسی بھی مہینہ اور کسی بھی سال کی مناسبت سے مبارکبادی پیش کرنے کو نہیں آیا ہے، اور اس میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آدمی منسوب کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی اس کے بارے میں بشارت دے گا یا مبارکبادی دے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جہنم اس پر حرام ہو گئی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے عام حالات میں بھی جھوٹ حرام ہے، ہاں کچھ حالات ہے کہ جہاں مصلحتاً جھوٹ جائز ہے، ورنہ عمومی طور پر جھوٹ یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عام آدمیوں کے اوپر جھوٹ بولنے کی بنسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا یہ اپنے آپ کو جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، کہ جس کسی نے میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے بھی میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا یا کوئی آدمی میرے اوپر جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میرے بھائی، یہ خوشخبری دینے سے وہ شخص جنت واجب نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے آپ کو جہنم واجب کر لیتا ہے۔ جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے، اپنا نام جہنمیوں میں لکھوا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اور ایسی بات کہنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہو، اس طرح کی بات منسوب کر کے ایک مسلمان کو کیسے زیب دے سکتا ہے؟ کیا ایک مسلمان صرف خوشخبری دینے سے ہی جنت میں چلا جائے گا؟ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ صرف بشارت سنانے سے ہی وہ جنت میں چلا جائے گا، جہنم اس کے اوپر حرام ہو جائے گی؟ قرآن کھول لیں آپ، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لئن اقمتم الصلاة واتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وازرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسول کو مانتے رہو گے، یعنی میرے رسولوں کو مانتے رہو گے، ان کی مدد کرتے رہو گے، اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری برائیوں کو ختم کر دے گا، تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ میرے بھائی، جنت میں جانا ہے تو نماز روزے کی پابندی کرے، صحیح بات آپ پھیلائیں، جھوٹی بات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے روم میں کھائیں پئیں اور تکیے لگا کر کے سوئیں، اور کہیں سے کوئی بات مل جائے، چلو جنت کی بشارت مل رہی ہے، جنت میں ہم چلے جائیں گے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات جھوٹی آپ مت بیان کریں، آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیں کہ آپ جہنم میں نہ جائیں، اور ایسا کام آپ مت کریں کہ جس کی وجہ سے آپ جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کیا ایمان والو، تمہارے پاس کوئی بھی خبر فاسق و فاجر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے تم دوسرے کو نقصان پہنچا دو، خود پریشان ہو جاؤ، خود پرابلم میں پھنس جاؤ۔ تو اس سے پہلے کہ آدمی مصیبت
میں پڑ جائے تحقیق کر لے، کوئی بھی بات اس کے سامنے آئے تو اس کی تحقیق کر لے، خود نہیں جانتا ہے کسی سے رابطہ کرے، کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لے، حوالہ طلب کر لے کہ اس کا حوالہ کیا ہے، پھر جا کر کے آپ آگے پھیلائیں۔ لیکن کہیں سے کوئی بات مل گئی، اس میں کچھ ترمیم کر کے، کچھ تغیر کر کے، کچھ بدل کر کے اس کو آپ نے پوسٹ بنا دیا اور پھر شیئر کرنے لگتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں کوئی خوشخبری، ہم اگر کسی کو پہلے خوشخبری دے دیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ سب خرافات ہے، یہ سب جہالت ہے، یہ سب سے بچیے، اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنے سے بچیے اور وہ کام کیجیے جس کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں۔